الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مسلمانوں کے لیے پیغام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والے کو بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، چرند، پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو ایسی مصیبتوں میں جنہوں نے ان کو ڈالا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے ناؤ بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ہم انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لیے کہ میری مرادیں پوری کر دو، میرا یہ کام کروا دو، میرے کاروبار میں برکت دے دو۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک حفاظت کر سکتا ہے، تو وہ ہمارے کاروبار میں کیوں نہیں برکت ڈالے گا؟ ہمیں مانگنا تو چاہیے، ہم لوگ مانگتے تو ہے نہیں، سوچتے ہیں بس ہم کو ایسے ہی مل جائے جو کچھ ملنا ہے۔ جب ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، جب ہم ان کا کچھ کام کرتے ہیں، ان کا پیر دباتے ہیں، ان کو پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے ہیں، جب ان سے پیسے مانگتے ہیں تو ہمارے ابا جان ہم کو پیسے دیتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حساب ہے۔ جب ہم لوگ نماز پڑھیں گے، فرما برداری کریں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، تب وہ ہماری زندگی میں خوشحالی لائے گا اور ہم کو خوشحال رکھے گا، اور ہمارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور ہم کو اچھی صحت بھی ملے گی اور سب کچھ ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک چلے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مان کے نہیں چلیں گے تو سب کچھ بیکار چلے گا، نہ ہم کو سکون ملے گا، نہ گھر میں سکون ہوگا، ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم کو یہ پریشانی ہے، ہم کو یہ دقت ہے۔ ہم لوگ کیا کچھ بھی ہو جائے صرف اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کے پاس جائیں گے، سب کو بتائیں گے جا کے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مگر کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی بات کہہ دے۔ یہ کسی مسلمان سے نہیں ہونا ہے۔ کچھ بھی اس کو ہو جائے پوری دنیا کو بتا دے گا وہ کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، پر اللہ کو نہیں بتائے گا اپنی بات۔ دنیا کیا کرے گی؟ ہنسے گی، کچھ نہیں کر پائے گی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، تیرا جو معاملات خراب چل رہا ہے اس کو ٹھیک کر دے گا۔ مگر مسلمان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو بھی اس کی پریشانی ہے، جو بھی اس کی دقت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اور بتائے۔ آج دیکھو نا، مزاروں میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے اتنی مسجد میں بھیڑ نہیں ہے۔ سب آدمی مزار پہ جا رہا ہے، بہت سے لوگ نہیں بھی جاتے ہیں، اور جو نہیں جاتے تو لوگ ان سے کہتے ہیں یہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں کسی کو۔ یہ بھی بہت مسئلہ چل رہا ہے آج کل قوم کے اندر۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے جو وہ ہم کو بتلا کے گئے ہیں۔
یہی صرف سیدھا راستہ ہے. بس ہم نے جو کرنا ہم کریں گے، باقی دنیا کچھ بھی کہے ہم کو کسی سے کچھ مطلب نہیں ہے. جو لوگ مزار پہ جاتے ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بس بیٹھے رہیں گے، بریانی آئے گی کھائیں گے بس، اور ان کا کچھ بھی کام نہیں ہے. اور جو بیچارے اللہ والے ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، پھر بھی اگر وہ کسی سے بولتے بھی ہیں کہ چلو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی دے گا، پر مگر مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. وہ جانتے ہیں صرف نماز، روزہ، حج جو بھی ہے وہ صرف جو مولوی مولانا ہے صرف ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، باقی کسی کے اوپر فرض نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر، ہم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. ہم لوگ تو سو جاتے ہیں، مگر وہ کون ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے اور صبح ہم کو جگاتا ہے. ہم کو افسوس ہونا چاہیے کہ بتاؤ جس رب نے ہم کو پیدا کرا ہے ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ مانگ رہے ہیں. جب ہمارے ابا جان ہوتے ہم ان کو اگر دوسرے کو ابا بولتے تو کتنا غصہ آتا ہے، پھر بھی ان کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ ہم کو کھلا رہا ہے، وہ ہم کو پلا رہا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ہر بندے سے اللہ تعالیٰ. جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے دھیان سے اس کو سنتے ہیں کہ اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہم دنیا میں اپنی باتیں کسی کو نہ بتائیں، صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ان معجزوں سے نوازا اور ایسے جو بچایا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں ہو گیا ہے؟ گناہ کر کے ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں. ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، مزار پہ جائیں یا مسجد پہ جائیں. ارے بھائی کچھ بھی کر لو، اگر اللہ کی مرضی ہے تو وہ کام آپ کا ہو جائے گا، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوگا. کسی کے پاس بھی آپ چلے جاؤ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے اور اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے اور دعا مانگو گے تو وہ کام آپ کا ہو جائے گا. مگر ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہر چیز کرنے کے لیے ٹائم ہے، مگر اس رب کو دینے کے لیے ہمارے پاس 2 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے. ہم اپنا ٹائم 5 منٹ بھی اس کو دینا نہیں چاہتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں، رات میں آئے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ پھیلا کے اس کے سامنے بیٹھ جاؤ. کیا جاتا ہمارے لوگوں کا، کیا ہوتا؟ اگر کچھ بھی نہیں مانگنا تھا صرف ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاؤ بس. وہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. ہمارے پاس تو ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے ہر وقت ٹائم ہے. جب دیکھو کوئی کسی نہ کسی سے مانگتا رہتا ہے، مگر اللہ سے کوئی نہیں مانگے گا. کتنی اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں، لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں میرے پاس، مگر سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو کہ ہم صرف اللہ کی مان کے چلے، باقی دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ کے سوا. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.